کافی ٹائم سے ہم عمان میں، ٹھیک ہے، اور یہاں کی جیلز کو میں جانتی ہوں. ایک دو بار ایسا ہوا کہ میرے والد صاحب کچھ کرائسس میں پھنس چکے تھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کو مطلب زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہیں لیکن جیل میں رہنا پڑا تھا. میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میری 4 سسٹرز ہیں صرف، ٹھیک ہے، اور مطلب میں جاتی تھی خود، اور میں مطلب جو بھی طریقہ تھا بائی لا جو بھی ہم کر سکتے تھے کرتی تھی. بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیں یہاں پہ. ایسا نہ ہو کہ آپ روزگار میں اتنے بزی ہو جائیں یا بچوں کو تعلیم نہ دلوائیں. بچوں کو ضرور یہاں تعلیم دلوائیں. دیکھیے عمان کی جو جیل ہے، ادھر کی جو حکومت ہے، وہ تو اپنے حساب سے بہت اچھے طریقے سے قیدیوں کو رکھتی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ہوتے تو قیدی ہی ہیں نا. تو ایمبیسی اپنے وزٹ میں ہر دفعہ ہر بندے کو کارڈ لازم دے کے آتی ہے. بیرک میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ دیکھیے ادھر تو تقریباً 40-50 ایک بندے مطلب ایک بیرک میں بندہ ہوتا ہے. السلام علیکم جی، میرا نام علی شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب یورو ٹی وی. مسقط عمان میں موجود ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں. یہاں پہ بہت بڑی کمیونٹی ہے پاکستانی اور بہت زیادہ فیملیز بھی رہتی ہیں اور ایسے بچے بھی ہیں جو پاکستان کے لیے سرو کر رہے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کے اور فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. ایسی ایک سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ جتنے بھی معاملات ہیں قیدیوں کے، یہ ان تمام معاملات کو دیکھتی ہیں. تو یہ کیسے کام کر رہی ہیں، تھوڑا سا ان کی جرنی کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اور یہاں پہ جو زندگی ہے پرزنرز کی وہ کیسی ہے. تو یقیناً یہ بڑی انفارمیٹیو انٹرویو کا ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیے کہ کتنے ٹائم سے آپ یہاں پہ ہیں؟ میں عمان میں تقریباً 13 ایئر سے ہوں. اوکے جی، اور پاکستان ایمبیسی میں میں ریسنٹلی جوائن کی ہے 4-5 مہینے. میری ساری اسٹڈیز عمان سے ہی ہیں. میں نے ادھر کے پاکستان اسکول مسقط سے ایجوکیشن اصل میں نے جب ادھر سے ایجوکیشن کمپلیٹ کی تھی تو اس کے بعد میں مطلب ٹریول انڈسٹری میں نے جوائن کی تھی. 3 سال میں نے ادھر کام کیا، وہ بھی سارا امیگریشن سے ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے. تو وہاں پہ میں نے جو ہے یہ چیز نوٹس کی تھی کہ ہمارے پاکستانیوں کو اویئرنیس نہیں ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے اور چیٹ ہو رہے ہیں. یہ مطلب بہت ضرورت تھی کسی ایسی ہیومینیٹیرین فگر کی جو ان کو گائیڈ کر سکے. لیکن کیونکہ جو میرا کام تھا وہ اتنا مطلب واسٹ نہیں تھا کہ میں یہ ساری جو ہے نا یہ خدمات جو ہے وہ لوگوں کو دے سکوں. تو میں نے پھر امبیسی میں آ کے ریکویسٹ کی تھی. تو ہمارے ہیڈ آف مشن ہے سر عمران علی، انہوں نے مجھ سے ایک بہت اچھا کویشچن کیے تھے. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ایمپتھی کیا ہے؟ تو وہاں سے مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ جو میں چاہتی ہوں، جتنی میں ہیومینیٹیرین ایفرٹس کرنا چاہتی ہوں، جو ہمارے سامنے ایک فگر بیٹھی ہوئی ہے وہ سیم وہی ہیں اور تھرو آؤٹ دا وے وہی ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. ہی از دا مین پاور ہاؤس. وہی ہیں جو ہمیں مطلب ہر کاؤنسلر وزٹ سے پہلے بتاتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں ایسے آپ کریں، ایسے کریں، اور ہم پھر اسی موٹیو کو آگے لے کے تو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ کے پاس فگرز ہوں کہ اپروکسیمیٹلی کتنے لوگ ہیں اس وقت جیلوں میں؟ دیکھیے جو ابھی ریسنٹ وزٹ کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ابھی ہم لاسٹ وینسڈے کو ہم گئے ہیں اسمائل سینٹرل پریزن میں. تو یہاں پہ اگر رفلی دیکھا جائے تو 520 جو ہے یہ تعداد ہے اس وقت جو کہ پاکستانی ڈیٹین ہے اس فیسلٹی کے اندر. اور اس میں تقریباً اگر آپ لیڈیز کی بات کریں تو صرف 2 ہیں. لیڈیز صرف 2 ہیں، باقی ساری میل فگر ہے. اچھا یہ لوگ کیسے آتے ہیں؟ موسٹلی جو تعداد ہے وہ کس طرح آتی ہے؟ دیکھیے جو مطلب ہم نے اس وزٹ میں موسٹلی جو نوٹس کیا یہ نارکوٹکس کے کیسز تھے. 90% نارکوٹکس کے تھے. باقی ایک دکا آ جاتا ہے بیچ میں جو کہ مرڈر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی مطلب چیٹ وغیرہ بڑے لیول کا فراڈ کیا. جو انلیگل وے سے عمان میں آ جاتے ہیں موسٹلی یہ وایا ایران یا پھر یہ دبئی کی بارڈر کراس کر کے آ جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جب آ جاتے ہیں تو ان کو پھر یہاں کی حکومت پرماننٹ بین کا جو ہے نا وہ کرتی ہے. تو اس میں ہم پھر آؤٹ پاس بنا کے دیتے ہیں. ان کو تھوڑا فائن وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو فائن اس صورت میں اتنا نہیں ہے، 100-200 ریال دیتے ہیں اور پرماننٹ بین کر دیتے ہیں. تو باقی جو نارکوٹکس والے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا جرمانے بھی زیادہ ان کے ہوتے ہیں اور سزا بھی لمبی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ ان کیسز کو دیکھ رہی ہیں، بالکل. تو ابھی جو سفیر پاکستان ہے یہاں پہ، ان کے آنے کے بعد کوئی چینجز آئی ہیں؟ دیکھیے ان کے آنے کے بعد بہت ساری چینجز آئے ہیں. دیکھیں امبیسی پہلے بھی فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے ان کو اور ابھی بھی کر رہی ہے. ابھی یہ کہ سر جو ہیں وہ خود بہت کمپیشنیٹ ہیں اس معاملے میں. خاص طور پہ جو ہمارے پرزنرز ہیں ان کے لیے وہ بہت سوچتے ہیں. تو یہ کہ وہ اس میں خاص جو ہے نا انٹرسٹ لیتے ہیں اور جو ہے وہ ان کے آنے کے بعد دیکھیں وہی ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں نا. تو وہ زیادہ اس چیز کو بریف کرتے ہیں ہمیں جب بھی ہم نے کوئی کاؤنسلر وزٹ کرنا ہو. کیا سوچ ہے، کیوں آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ پاکستانی پرزنر کو دے رہی ہیں؟
یہ تو دیکھیں ہیومینیٹیرین ایفرٹ ہے، اور چلیں میں بتا دیتی ہوں آپ کو. کافی ٹائم سے ہم عمان میں، ٹھیک ہے، اور یہاں کی جیلز کو میں جانتی ہوں. ایک دو بار ایسا ہوا کہ میرے والد صاحب کچھ کرائسس میں پھنس چکے تھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کو مطلب زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہیں لیکن جیل میں رہنا پڑا تھا. اس میں مطلب چھوٹی جیل بھی ہے یہ تو، ایک سینٹرل پریزن بھی ہے. میں جاتی تھی خود، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میری 4 سسٹرز ہیں صرف، ٹھیک ہے، اور مطلب میں جاتی تھی خود، اور میں مطلب جو بھی طریقہ تھا بائی لا جو بھی ہم کر سکتے تھے کرتی تھی تاکہ معاملہ ختم ہوئے اور والد صاحب گھر آ جائیں. اس دوران جو مطلب میں نے سیکھا ہے، جو میں نے جیلز دیکھی ہیں، جو میں لوگ ادھر، میں جانتی ہوں کہ جیل میں جو بندہ اس ٹائم پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیا سوچتا ہے، کن تکلیفات سے وہ گزرتا ہے. اور اس کے پیچھے میرے والد صاحب ہیں جو مجھے بہت گائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز سے گزر چکے ہیں اور ان کے ساتھ ہم گزر چکے ہیں. تو میں اب جب جیل میں جاتی ہوں تو وہ بتاتے ہیں لوگ، اور مجھے وہ باتیں ساری سمجھ آتی ہیں. وہ کم بھی بتائیں کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے. ایک بار ہم جاتے ہیں صبح 8 سے لے کے 1 بجے تک، 2 بجے تک، ہم 500 لوگوں کو انٹرویو نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم ہر مہینے جاتے ہیں. لیکن جو ایک وزٹ ہوتا ہے وہ جو 5-6 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس میں ہم جتنے لوگوں کو 50 ہو گیا 100 ہو گیا لوگوں کی بات سنتے ہیں. وہ بریف بات ہوتی ہے، وہ پوائنٹس میں ہوتی ہے، وہ میں بتا کے جاتے ہیں. اس کو سمجھنا کم ٹائم میں بہت ضروری ہوتا ہے. یہ بتا دیں کہ ایک فیمیل کی لائف اس معاشرے میں آپ اسے کیسا دیکھتی ہیں؟ 14 سال آپ یہاں آپ نے اسٹڈی بھی کی ہے، اس معاشرے کو آپ ڈیپلی سمجھتی بھی ہیں، تو ایک فیمیل کے لیے کتنی اپرچونٹیز ہیں؟ بالکل، فیمیل سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن مین چیز ہے کہ آپ کو ایجوکیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے. اس معاشرے میں خاص طور پہ ہمارا پاکستان اسکول مسقط ہے، جو اس کے ٹیچرز، اس کا ایجوکیشن سسٹم وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اگر کوئی فیملی موو کرنا چاہتی ہے، آپ پاکستان اسکول سے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں. ہمارے بہت اچھے ٹیچرز ہیں، اور آج اگر دیکھیے میں اگر ایجوکیٹڈ ہوں تو میں اپنے ٹیچرز کی وجہ سے ہوں، اور میرے ٹیچرز پاکستان اسکول مسقط کے ہیں سارے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر لوگ موو کر رہے ہیں تو پاکستان اسکول مسقط ہے آپ کے پاس، آپ کے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنائے گا، پڑھائے گا، لکھائے گا آگے. تو پھر دیکھیے کامیابی اللہ کی طرف سے، محنت آپ کے ہاتھ میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آخری سوال یہ ہے، فیوچر یہیں دیکھتی ہیں یا پاکستان؟ فیوچر میں یہی دیکھتی ہوں، ہیومینیٹیرین ایفرٹس کروں گی. ابھی تو چلو ایک سلسلہ ہے، یہ کنٹینیو کروں گی میں. بالکل میں ادھر ہی ہوں، میں ان لوگوں کی مدد کروں گی جو بھی ہمارے پریزنرز ڈیٹینڈ ہیں جن بھی جیلز میں فل لیگل اسسٹنس یا جو بھی امبیسی کے تھرو فیسیلیٹیٹ جتنا میں کر سکتی ہوں میں کروں گی. اینڈ پہ جو کمیونٹی آپ کو یہاں دیکھ رہی ہے، کیا میسیج دینا چاہیں گی اسپیشلی فیمیل کو؟ میں ان کو یہ کہوں گی کہ اپنی مدد آپ ہے، محنت کریں، ایجوکیشن حاصل کریں. زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جس میں آپ سوچتے ہو کہ کوئی اپنا نہیں ہے، کیا کریں، اور یہاں تک کہ آپ کو ایسے لوگ بھی بہت ٹکریں گے لائف میں جو آپ کو نیچے دھکیلنا چاہیں گے، آپ کو نیچے گرائیں گے. خاص طور پہ ایز اے لیڈی چیلنجز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو دا میل. آپ کو زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، لیکن آپ کو ثابت قدم رہنا ہے. یقیناً آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اور جس پاکستانی اسکول سسٹم کی یہ بات کر رہی ہیں، انشاءاللہ اگلا انٹرویو جو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عمان میں پاکستانی جو اسکول سسٹم ہے وہ ماشاءاللہ کتنا ویل آرگنائزڈ ہے اور کتنے اچھے طریقے سے وہ پاکستانی بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. پاکستان پائندہ باد.